آپ کی دکان کھل گئی, اسی کے ساتھ ایک اور نے دکان کھول لی, اب آپ اس کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں کہ یار میری دکان کا ایسا نہ ہو بیٹھ جائے, یہ اس کی چل پڑے. کوئی بات نہیں یار, چھوڑ دو اس کو, آپ اپنا کام میں لگے رہو. تو صبر کرو گے تو اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جب یہ بات سنی قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اس سے پہلے تو حسد تھا نا یوسف علیہ السلام سے, اب کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے, اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. کسی سے حسد ہونا, اس کے تعریفی کلمات قسم اٹھا کے کہنا بہت مشکل. جس سے انسان کو جیلسی ہو وہ تو اور جلن میں آ جاتا ہے نا, جیسے شیطان آ گیا تھا نا جلن میں. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرو, اس نے کہا کیوں کروں بھائی, اس کو حسد ہوا کہ بھائی میرے بات, جیسے کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے, کوئی نیا امپلائی آئے تنخواہ زیادہ ہو تو پرانے والے کو کہتا ہے یار اس کو تو میں مار کے قتل کر دوں میں اس کو. تو شیطان کو جیلسی ہوئی کس سے, آدم علیہ السلام سے. تو جب اللہ نے شیطان کو تنبیہ کی کہ نکل جا, تو شیطان کو احساس ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے, احساس ہونا چاہیے. اس وقت شیطان کو کہنا چاہیے تھا اللہ میں نے سجدے سے انکار کیا, تو نے آدم کو مٹی سے مجھے آگ سے بنایا, لیکن اب تجھے غصہ آ گیا تو یہ میں مان لیتا ہوں کہ تیری نظر میں آدم کی فضیلت ہے مجھ سے زیادہ, مان لینا چاہیے تھا نا. تو یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے یہاں مان لیا, شیطان تو نہیں مانا لیکن یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے مان لیا, اپنی زبان سے قسم اٹھا کے اقرار کیا تھا, کیونکہ اب آپشن نہیں بچا بھائی, اتنا اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہو, تو پہلے ہی مان لے, اچھا نہیں ہے. ہمیں جب کسی سے حسد ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف جاتے رہتے ہیں, لیکن اللہ اس کو ترقیاں دیتا رہتا ہے. آخر میں آ کے کہتے ہیں ہاں بندہ تو اچھا ہی ٹھیک ہی لگ رہا ہے, کوئی صاحب علم محسوس سا ہو رہا ہے, یہ نیک آدمی محسوس ہو رہا ہے, ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. بھائی جس میں جو صلاحیت ہے پہلے مان لو. کوئی ذہین ہے مان لو یار یہ بہت ذہین ہے, کسی کے پاس علم ہے مان لو یار یہ بہت عالم ہے, کسی کے پاس صحت اچھی ہے, جم میں آپ جاتے ہو, دوسرا زیادہ طاقتور ہے, مان لو بھائی وہ اس کی باڈی ہم سے. حسد تو پیسیوں چیزوں میں ہوتا ہے, کوئی خاتون دوسری خاتون کو دیکھیں کہ یہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے, مان لیں بھائی یہ مجھ سے زیادہ بولو خوبصورت ہے, ٹھیک ہے آنٹی, آپ آنٹی سوری آنٹی کہہ دیا, آپ آنٹی کو آنٹی کہہ دو نا تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں, کسی کے اندر کوئی اچھی صفت ہو تسلیم کر لینا چاہیے, ورنہ بعض دفعہ اللہ حاسد کو نیچا دکھانے کے لیے منوا کے چھوڑتا ہے, پھر بعد میں اقرار کرو گے وہ مزیداری نہیں آئے گی, لوگ کہیں گے اب تو ماننا پڑے گا تمہیں. تو اس لیے حسد کرنا ہی نہیں چاہیے, اور حسد جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ پہ توکل اعتماد نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھو. بھائی کوئی بات نہیں یار, اصل کیا ہے, آخرت ہے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم گناہ گار تھے, ہم غلطی پر تھے, آپ پر جو الزامات لگاتے تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم, کوئی حرج نہیں ہے, یغفر اللہ لکم, سب معاف, میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مغفرت کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ. تمہیں غلطی کا احساس ہوا, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مغفرت کرے. اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میری قمیص ہے اسے لے کے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ, اور میرے والد کے چہرے پہ اس قمیص کو ڈال دو. یاتی بصیرہ, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. اٹ از کالڈ معجزہ. یہ قرآن شرک نہیں سکھا رہا, قرآن معجزے سنا کے قرآن و سنت سے نہیں ہٹا رہا. ہمیں لوگ کہتے ہیں بابوں کی کرامتیں سنا کے قرآن و سنت سے ہٹاتے ہو. کرامتیں اور معجزے قرآن و سنت سے ملاتے ہیں اگر ان کو صحیح طرح ایکسپلین کیا جائے. ہٹاتے جب ہے جب ان کو یہ سمجھا جائے کہ بابوں کے پاس اختیارات ہیں, یوسف علیہ السلام کے پاس بینائی لانے کے اختیارات ہیں. نا اس وقت اللہ نے حضرت یوسف کو وحی کر دی کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر ہوگا کہ آپ کی قمیض والد کے آنکھوں پہ ڈالی جائے گی, میں والد کی بینائی لے آؤں گا, ورنہ قمیض میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں لگی ہوئی ہوتی. اور یہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ اب آپ کو بینائی لوٹانے کی طاقت دے دی ہے میں نے, جتنے بھی نابینا لوگ ہیں آپ کے پاس آیا کریں اور آپ کی قمیض آنکھوں پہ ڈلوایا کریں. نا یہ شف سرکار جو ہے نا, شف سرکار, لوگ ہمیں کہتے ہیں نا, ابھی وہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں, جو ابھی بھٹی صاحب ہے نا, ارشاد بھٹی, ارشد بھٹی نہیں ہے, ارشاد بولے تم سے بھی پوڈ کاسٹ کروا لوں گا. ابھی جس کو کسی گناہ کی سزا دینی ہو نا, ارشاد بھٹی کو بھیج دو اس کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے. ایک زبردست بندہ ہمیں مل گیا ہے, کسی کو کسی کے گناہ کی سزا دلوانی ہو نا, ارشاد بھٹی کو بھیج دو, اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے آؤ. وہ جو پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا جس بندے سے, اس کو پوری کوشش کرتا ہے تپانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات, پوری کوشش کرتا ہے تپانے. مجھے اندازہ ہو گیا 3 یہ جو میرے ساتھ بھی ہوئی نا. خیر کیا بات, کہاں سے ہم کہاں نکل گئے بھائی, کی بات کیا کر رہا تھا. ہاں تو ابھی میں نے وہ بتایا نا, وہ کرامتوں کے واقعات کا دفاع کیا کہ ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو, اچھا بھائی پھر تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. آپ اس کو بزرگ نہیں مانتے مفتی صاحب, ہم تو مانتے ہیں.
بھائی کرامت کا مطلب وقتی طور پر اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام لے لے، اختیارات کسی کے پاس نہیں آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، ہمیشہ اللہ نے کہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب چاہیں سانپ بنا دیں. اگر ایسا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. بھئی خوف کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، آپ اشدھا بنا کے سب کو نکلوا دیں. قرآن کہتا ہے ہم نے وہی کی، لا تخف موسیٰ ڈر مت، القی ما فی یمینک، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ ڈال، یہ سانپ بنے گی، ان کو کھا جائے گی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رائٹ ہوتا نا، اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہوتے، تو اللہ کی وحی کا انتظار کیوں کرتے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء نے کے ہاتھ میں معجزے ہوئے، لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو اب مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ یہاں سے چشمہ جاری کریں، یہ کریں وہ کریں. آپ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں، بشر ہوں، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. تو شوف سرکار بالفرض اگر بزرگ ہیں تو ایک آدھ دفعہ پھونک سے کسی کی ہڈی جڑ جائے تو بزرگوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے بزرگ لوگ. اول تو آپ کے بزرگ ہونے پہ ہی ہمیں اشکال ہے، لیکن چلو مان لیا کہ آپ بہت نیک ہیں. ایک آدھ دفعہ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ 2-4 دفعہ 8-10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرامت سینٹر کھول کے کوئی بزرگ بیٹھا ہو، یہ ہم نے شوف سرکار کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ باقاعدہ کرامت سینٹر کھلے ہوئی ہے. جتنے ہڈیاں بھائی آپ اگر کرامت سینٹر ہے، آپ جب پھونک مارتے ہیں بندہ سیٹ ہوتا ہے. یہ معجزے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے بھائی، وہ بھی وقتی طور پر 2-4 مردے انہوں نے زندہ کیے ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے ناگہانی اموات ہوتی ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی، میں بیوہ ہو گئی، آپ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کریں. پھونک لگائی، شوہر زندہ. اور پھر تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایک اشکال بھی ہوتا، حضرت جب آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو موت سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے بھائی اگر سارے مردہ زندہ کر دیا تو آبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. سارے نہیں، جو 50 سے پہلے چلے گئے نا وہ ذرا جلدی گئے ہیں. 50 کے بعد یا 80 کے بعد، 50 کا تو میں ہو گیا، 50 کے بعد نہیں، 80 کے بعد. اچھا کمنٹس میں نا لوگوں کے بڑے زبردست وہ ہوتے ہیں. میرا کئی کلپ گیا کہ میں 50 سال کا ہو گیا، کسی نے نیچے لکھا لگتے 60 سال کے ہو. ہر طرح کا طبقہ مارکیٹ میں موجود ہے، کچھ ہم سے محبت کرنے والے بھی کچھ. تو میں نے گھر والوں کو میں نے بولا کہ لگتا ہے 60 سال کا ہے، تو لگتے 60 کے ہو تو تپا ہوا لگ رہا تھا مجھے. ہو سکتا ہے میں 70 کا لگ رہا ہوں، تو تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ یہ طاقت دے دیتا کہ جب چاہیں جس مردے کو چاہیں زندہ کریں، پھر تو بھائی حضرت عیسیٰ پہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اتنی ناگہانی. دیکھو ڈاکٹر جو ہے بعض دفعہ جوان موتیں ہوتی ہیں، اسپتال میں چیخو پکار مچ جاتی ہے، ڈاکٹر بھی رو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں زندہ کر دیتا، سارے ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لیے. وہ الگ بات ہے مرا تمہارے ٹیکے، استغفر اللہ، وہ پھر میرے منہ سے غلطی سے صحیح باتیں نکل جاتی ہیں. تو میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو زندہ کر دیتا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بھی ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہتے. ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر زندہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، تو اگلا جنازہ کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر کا ہوگا کہ تو بھی اسی کے ساتھ لیٹے گا. صحیح ہے نا؟ یا تو اس کو زندہ کر یا خود اس کی جگہ تو بھی لے، اب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن آتا ہے، لیکن کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے. اگر اختیارات ہوتے تو زیادہ بڑی آزمائش تھی، بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہو جاتے. بھائی ہمارا بچہ مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، آپ زندہ کریں. وہ کہتے ہیں، ان کے پاس آسان جواب تھا، بھائی میرے اندر زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ جب کہے گا تو میں پھونک لگاؤں گا، اللہ کر دے گا. اب کلیئر ہوا معجزہ اور کرامت، یہ اس کی کے ساتھ جوڑ دینا اس کو کرامت کلپ کے ساتھ. تو کرامت سینٹر نہیں کھلتے. تو اب اگر شوف سرکار کو پہلی بات تو یہ کہ بزرگ ہونا ثابت کرو، اور اگر بزرگ مان لیا جائے تو ایک آدھ پھونک سے چلو فرض کر لو کرامت ہو گئی، اللہ نے جوڑ دی ہڈی. اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ نہیں جی ان کے پاس ایسی کرامت ہے، اختیارات تو نہیں ہے، اختیارات مان لینا تو شرک ہے. ایسی کرامت ہے کہ جب یہ پھونک لگائیں گے اللہ نے ان کی پھونک میں طاقت پیدا کر دی ہے. یہ معمولی پھونک بولو نہیں، ایسی پھونکیں ہزاروں میں کسی ایک کی ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی پھونک پیدا ہونے سے پہلے نکل چکی ہوتی ہے. خیر وہ مجھے کمنٹس یاد آ گیا، ایسے بچے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچوں کو ضائع کر دیتی. کسی کے بیان پہ نیچے کسی کا کمنٹ تھا کہ ایسے اسکالر عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی بہت تعریف کر رہا ہے ایک بندے کی نا، ایک خاص بندے ہیں، اس کی تعریف میں کسی نے لکھا ہوا، ان کے کلپ پہ کسی نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے کسی پہ کلپ بنایا تھا، لکھا ہوا تھا ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اتنا بڑا بلنڈر کیا اس اسکالر نے، اور یہ بندہ اس کی ایسی تعریف کر رہا ہے. نیچے لکھا تھا کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کر دیتی. ہماری قوم کے پاس نہ فضول دماغ بہت ہے. ان ٹینشنوں میں انگریز ایسے تبصرے کر کے دکھائے.
ان ٹینشنوں میں جو ہم لوگ کے یہاں چل رہی ہیں. تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں, بات ہی دائم ہے. ہاں تو اگر بالفرض پھونکوں والی سرکار کی پھونک کوئی الگ ہی پھونک ہے, تو پھر میرا آپ سے سوال یہ کہ حضرت جب آپ کی پھونک میں اللہ نے مستقل ایسی طاقت رکھ دی کہ جس کو لگائیں گے وہ صحیح ہو جائے گا, تو پھر آغا خان ہاسپٹل میں آپ سلنڈر بھر کے رکھوا دیں. آپ کا بھی ٹائم بچے گا, مریضوں کا بھی ٹائم بولو بچے گا. اور اللہ بھلا کرے وہ جو ہے انڈس ہاسپٹل وہاں رکھوا دیں. فرمایا کہ یہ قمیض لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو, یاتی بصیرا, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی, واتونی باہلکم اجمعین, اور سارا خاندان یہاں لے آؤ مصر. ولما فصلت العیر, جب قافلہ وہاں سے نکلا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. آگے جملہ بڑا زبردست ہے, لولا ان تفندون, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ چل گیا ہے, بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں, یہ اگر مجھے نہ کہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, کہنے لگے اللہ کی قسم ابھی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ ابھی بھی وہی پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے کہہ دیا ابا بڑھاپے کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. فلما ان جاء البشیر, وہ جو قافلہ آ رہا تھا نا, عربوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے, ہر قوم میں آج بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے تو قافلے سے ایک بندہ پہلے بھاگ کے بتاتا ہے خبر, بھائی وہ پہنچنے میں تو بڑا ٹائم لگے گا, ابا کا ایسا نہ ہو کہ غم سے اس وقت تک انتقال ہو چکا ہو, ہم جا کے پہلے بتائیں. تو القاہ علی وجہہ, تو خوشخبری دینے والا پہلے آیا اور اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پہ ڈالا. فرتد بصیرا, ان کی فوراً نگاہیں لوٹ آئیں. قال الم اقل لکم, جیسے ہی نگاہیں لوٹ آئیں یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, میں وہ کچھ جانتا ہوں. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, سارے بیٹے آ گئے, ابا کے گرد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ہمارے والد, آپ ہمارے لیے اللہ سے بھی استغفار کریں, ہم نے جو گناہ کیا اس کی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں. انا کنا خاطئین, ہم ہیں گناہ گار. قال سوف استغفر لکم ربی, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں عنقریب اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا. یہ عنقریب کا لفظ کیوں کہا, مفسرین لکھتے ہیں کہ غالب یہ ہے کہ تہجد میں اٹھ کے, کیونکہ اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف, جب یہ پورا قافلہ چلا, مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 90 افراد تھے خاندان کے, یعنی یعقوب علیہ السلام, ان کی اہلیہ, ان کے بچے, ان کی بہویں, ان کے داماد, پوتے, نواسے ملا کے ٹوٹل کتنے افراد تھے, 90. یہ افراد داخل ہوئے. فلما دخلوا علی یوسف, جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, آوا الیہ ابویہ, اپنے پاس اپنے والدین کو آپ نے ٹھکانہ دیا, تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ, اپنی والدہ اور اپنے والد اور اپنی والدہ کو. یہاں بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ آپ کی خالہ تھی, یہ سوتیلی والدہ تھی, ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کے ظاہر کو اپنے, قرآن کے الفاظ کو اپنے ظاہر سے ہٹانے کی جب تک کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو والدین ہی کو کہتے ہیں. آوا الیہ ابویہ, اپنے والدین کو بٹھایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ, آوا الیہ کا مطلب ٹھکانہ دیا اپنے پاس. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا مصر میں اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اس میں کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو پھر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا, شاہی تخت پہ. وخروا له سجدا, اور یہ سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. پہلے زمانوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا, بادشاہ کے سامنے یا عزیز کے سامنے یا کسی قابل احترام شخصیت کے سامنے. اس لیے سجدے کی 2 قسمیں, ایک تعظیم والا سجدہ, یہ ہماری شریعت میں حرام ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے, اور ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت والا سجدہ. دونوں میں کیا فرق ہے, الگ ٹاپک ہے. عبادت والا سجدہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں, تو یہ تعظیم والا سجدہ جو پہلے جائز تھا. تو یہ سب کے سب گر گئے یوسف کے سامنے سجدے میں. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا, یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کہا تھا نا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, تو یہ 11 بھائی کیا کر رہے ہیں, سجدہ. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا, اس خواب کو میرے رب نے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی, اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن, جب مجھے اس نے جیل کی کوٹری سے نکالا.
اس وقت بھی میرے رب نے مجھ پر احسان کیا. وجاء بکم من البدوی, اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا جب آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی میں لے آیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی شہر کی زندگی زیادہ بڑی نعمت ہے. گاؤں میں ٹھیک ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, لیکن شہر میں انسان کی مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے, 20 قسم کے لوگوں سے ملتا ہے صبح شام, سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے رب نے احسان کیا, آپ کو گاؤں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہ ایسے ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزغہ, نفرتیں ڈال دی تھیں, غلط فہمیاں ڈال دی تھیں. نزغ کا مطلب کیا, میں اس کا پورا پراپر ترجمہ کروں؟ نزغ الشیطان, یہ سب کچھ پہ بھڑکانے والا کون تھا؟ شیطان. یعنی اس نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ہم سب کو نقصان پہنچائے, لیکن شیطان کی اس تدبیر کو میرے رب نے ناکام کر کے مجھے جیل سے بھی نکال دیا, مجھے کنویں سے بھی نکال دیا, اور آپ کو دیہات کی زندگی سے اٹھا کے کہاں لے آیا؟ گاؤں میں. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑی باریک بین ہے. لطیف کا مطلب بڑی خفیہ طریقے سے اس کو کامیاب کرنے کی کوششیں کرتا ہے.